مسلک اعلی حضرات علماء اہل سنت نعرہ تکبیر. بس اسٹیج کے حوالے سے دو شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے. بولیے سبحان اللہ. خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے ذکر کا دل انتظار کرتا ہے. بولیے سبحان اللہ. خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے ذکر کا دل انتظار کرتا ہے. کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافعِ محشر، کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافعِ محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے. نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، آغاز محفل سے اب تک آپ حضرات نے بہت بہتر انداز میں نعت و منقبت اور اس سے پہلے عزیزم حافظ و قاری مولانا طارق عزیز ثقافی صاحب سے بھی بہترین انداز میں آپ حضرات نے خطاب سماعت فرمایا. تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے اپنے موضوع کے مطابق کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ بہت ہی جلد محفل کا اختتام بھی ہو جائے گا. مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے محفوظ بھائی نے کھانے پینے کا بھی اہتمام کیا ہے اور وہ لمحہ قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے کہ جس چیز کی طلب میں ہم آئے ہیں وہ طلب والی چیز بھی بہت جلد ہی ملنے والی ہے. اس لیے بغیر کسی تمہید کے آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ رسالت معاب میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خود دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر ہمارے علماء کرام، خصوصی طور پر استاذ محترم برادر اکبر حضرت علامہ مولانا عباس اشرفی صاحب قبلہ. ان کے بعد آپ دیکھتے ہیں مولانا مصطفیٰ رشید امجدی صاحب، حافظ طارق صاحب، مولانا گلفراز، اور شاعر اسلام کو تو آپ جانتے ہی ہیں الحاج اجمل عزیزی صاحب. پھر ان کے ساتھ نعت خواں جناب شمشیر صاحب، اور بھی ان کے علاوہ علماء اکرام موجود ہیں. آپ لوگ تھوڑی دیر اطمینان سے رکھیں. آپ لوگ گھر سے چل کے آئے ہیں، یہ ہمارے علماء اکرام بہت دور سے چل کے آئے ہیں. حاجی صاحب کا سفر تقریباً 70 کلومیٹر کا ہوتا ہے. میں بھی جہاں سے آیا ہوں تقریباً 65 کلومیٹر کا سفر میرا بھی ہے. اگر ٹرین کے راستے سے دیکھیے گا تو 90 کلومیٹر کا سفر ہے. اور ہم آئے ہیں آپ ہی لوگوں کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ بہت ہی جلد اپنی بات ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کہ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی وہ پرستش نہ کریں اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ قوم بنی اسرائیل ایسی قوم ہے کہ قرآن پاک میں
جا بجا مختلف جگہ اس قوم کا تذکرہ ملتا ہے۔ سب سے زیادہ اس قوم پر اللہ کا انعام ہوا تو اللہ کا عذاب بھی اسی قوم پر سب سے زیادہ آیا۔ اس قوم پر کبھی اللہ نے بادل کی صورت میں، کبھی اللہ نے مسک کی صورت میں، کبھی اللہ نے باد سموم کی صورت میں، یعنی طرح طرح کے اس کے اوپر مصیبت اور عذاب بھیجے ہیں۔ تو اسی قوم پر اللہ نے انعام بھی فرمایا ہے کہ میدان تیہ میں آسمان کا سامیانہ عطا فرما دیا، ایک آسمان سے ایک ستون کی صورت میں قندیل عطا فرما دی، کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ کا کھانا اتار دیا۔ اس قوم کا تذکرہ قرآن پاک میں متعدد جگہ آیا ہے۔ اسی قوم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم اس بات کو کہ جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یاد کیجئے اللہ رب العزت سب سے پہلے کسی انسان سے عہد و پیمان لیتا ہے تو اپنی وحدانیت کا عہد و پیمان لیتا ہے، اپنی کہتے ہیں کہ وحدانیت الوہیت کا عہد و پیمان لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہ مشکات شریف ہو، بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، جیسے ہی ان کتاب کا آغاز ہوتا ہے کتاب الایمان سے آغاز ہوتا ہے، ان کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات والحج وصوم رمضان۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ فرماتا ہے کہ اسلام کی بنیاد جو رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کا اسٹمپ اور پیلر 5 چیزوں کو قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، یہاں پر بھی میرے محبوب فرماتے ہیں تو سب سے پہلا اسٹمپ، پہلا پیلر میرے محبوب نے بتایا تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگوں، اگر کسی نے عبادت کی ہو، نمازیں پڑھی ہو، دوسرے اچھے کام کیے ہو، صدقہ و خیرات کیا ہو، مظلوم کی فریاد رسی کی ہو، غریبوں کی مدد کی ہو، لیکن وہ ایک خدا کا قائل نہ ہوا، وہ اگر متعدد خداؤں کا قائل ہو گیا، کسی نے اخانی میں ثلاثہ کا قائل ہو گیا، جیسے مان لیجئے عیسائی جسے ہم اور آپ کرسچن کہتے ہیں، انہوں نے اخانی میں ثلاثہ کا قول کیا، 3 خدا کو ماننے لگے، حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مارا، حضرت مریم کو ایک الگ خدا مارا، اللہ کو الگ لگا، یہ اخانی میں ثلاثہ کے قائل ہوئے، اس لیے انہیں موحد نہیں کہا گیا۔ یہ عیسائی بھی 3 خدا کو مان کر کے مشرک ہو گئے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی بہت ساری قومیں ایسی ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کرتی ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتی ہے، کوئی درخت کے سامنے ماتھا ٹیکتی ہے، کوئی سورج کے سامنے ماتھا ٹیکتی ہے، کوئی کسی اور چیز کے سامنے ماتھا ٹیکتی ہے۔ یہ ساری قومیں کتنی بھی رب کی عبادت کر لیں، کتنی بھی کہتے ہیں نیک کام کر لیں، کتنے بھی اچھے کام کر لیں، کتنی بھی مظلوموں کی فریاد رسی کر لیں، لیکن یہ موحد نہیں ہے، ایک خدا کا ماننے والا نہیں ہے۔ جب ایک خدا کا ماننے والا نہیں ہوگا، اس کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے خدا نے قرآن میں بھی جب تذکرہ کیا تو یہ فرمایا کہ اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، کیا عہد و پیمان لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرنا۔ میرے محبوب نے بھی فرمایا کہ اسلام کا پہلا اسٹمپ، پہلا پیلر جو ہے وہ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب ذرا آپ سوچیں اس تناظر میں آج ہمارے مسلمانوں کے ایمان کا حال کیا ہو رہا ہے۔ اتنا میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے کبھی ہم کسی کے سامنے جو چیزیں شرعاً نہیں ہونی چاہیے، کبھی آری گھوڑا پیر کے نیچے، کبھی آپ دیکھیے کہ کسی پیر کے گاچھ کے نیچے جا کر کے منتیں مانگتے ہیں، کوئی پبھی میں جا کر کے وہاں پر جا کر کے منتیں مانگتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ آج کل تو کم سے کم رواج کم ہو گیا ہے، ورنہ آپ سب جانتے ہیں ہم لوگوں کے گھر کے پیچھے
نیچے ہی ایک پیر کا پیڑ تھا. جب بچوں کے ختنہ کی باری آتی تھی وہاں جا کر گھوڑا مرنے چڑھایا جاتا تھا اور جا کر کے منتیں لوگ مانتے تھے اور بہت سارے خرافات. جب بچہ چل نہیں پاتا تھا تو بولا آری گھوڑا پیر کو مان لو, بعد میں بگیا جا کر کے چڑھا دو. یہ ساری چیزیں ایسی ہے جو ہم کو غلط راہ کی طرف لے کر جاتی ہے, ہمارے ایمان میں تزلزل پیدا کرتا ہے. اگر یہ نظریہ ہمارا رہا یقین مانیے ہم نمازیں پڑھیں گے, ہم روزہ رکھیں گے, ہم صدقہ و خیرات کریں گے, لیکن یہ ساری عبادتیں ایک وقت ایسا آئے گا اللہ ہمارے منہ پر مار دے گا کہ اے بندے یہ سارے کام تو نے تو کیے تھے لیکن تجھ کو میری ذات پر بھروسہ نہیں تھا, تجھ کو میرے اوپر توکل نہیں تھا, تو میرے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے دروازے پر جا کر ماتھا ٹیکتا تھا, منتیں مانتا تھا. ایسی صورت میں اللہ ہمیں جب ہماری عبادت کو ہمارے منہ پر مار دے گا تو اس وقت ہم خائب و خاسر ہو جائیں گے. اس لیے سب سے پہلی ضرورت کی چیز یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانیں. خدا ایک ہے, اسی پر توکل کریں, بھروسہ کریں کہ وہی روزی دیتا ہے, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے, وہی بیماری بھی دیتا ہے تو وہی شفا بھی دیتا ہے, وہی پریشانی میں بھی مبتلا کرتا ہے تو وہی خوشحالی بھی عطا کرتا ہے. اس لیے اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں. ہاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں, اولیاء کرام ہیں, محبوبان بارگاہ ہیں, ان کے پاس ہم جائیں تو یہ نظریہ لے کر کے جائیں, اے غوث پاک, اے خواجہ غریب نواز, اے مخدوم پاک, اے مصطفیٰ بندگی میاں, اے علاء الحق گنڈوی, آپ اللہ کے محبوب ہیں, آپ اللہ کے مقرب ہیں, ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں, عریضہ پیش کرتے ہیں, مولا تیرے نیک بندوں کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں تو ہماری حاجت پوری کر دے. اللہ ہماری حاجت پوری کر دے. یہ نظریہ لے کر کے جائیے, یہ نہیں کہ حقیقی عطا کرنے والا غوث پاک ہے, حقیقی عطا کرنے والا مخدوم پاک ہے, حقیقی عطا کرنے والا خواجہ غریب نواز ہے. نہیں, یہ حقیقی عطا کرنے والے نہیں, حقیقی عطا کرنے والا اللہ ہے. یہ وسیلے ہیں, ان کے وسیلے سے دعا کیجئے, اللہ آپ کی ہر حاجت پوری فرما دے گا. اس لیے اللہ فرماتا ہے لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا مت جھکانا, سر مت جھکانا. دنیا کا وقت کا بڑا شہنشاہی کیوں نہ ہو, وقت کا بڑا حاکم ہی کیوں نہ ہو, کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب یہ صفت تیرے اندر پیدا ہو جائے گی تو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تقریباً قرآن پاک میں اللہ نے 15 سے زائد مقامات میں اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. آج آپ اور ہم دیکھیں ہم بچے کی محبت میں کتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ غلط راہ اختیار کر لے اور اس غلط راہ پر چلنے کے لیے ہمارے سامنے اصرار کرے کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے. اس بچے کو سدھارنے کے بجائے, صحیح راستہ بتانے کے بجائے اس کو غلط راہ چلنے میں ہم سپورٹ کرتے ہیں. جبکہ ہمارے اسلاف کی تاریخ بتاتی ہے, اب غور کیجئے گا, ہمارے اسلاف جب بھی بچے کی دعا کرتے تھے تو ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کرتے تھے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر ہو گئی, اولاد گھر میں نہیں ہے. اب ذرا آپ سوچئے 80 سال کا انسان تو اس زمانے میں 65 بوڑھا ہو جائے گا, بالکل اولاد سے محروم. ایسے وقت میں کہیں سے اگر چراغ جل جائے تو سوچے گا جیسا بھی مل جائے چراغ جلانے والا کافی ہے. لیکن اس وقت بھی حضرت ابراہیم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی, مولا رب حبلی من الصالحین, تو اولاد بھی عطا کرے گا نا, صالح اولاد عطا کرنا. ایسی اولاد نہیں چاہیے جو ہمارے بدنامی کا ضامن ہو, جو ہمارے نام کو بھوڑا برباد کر دے. آج لوگ سوچتے ہیں کیا بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا, بدنامی میں بھی نام چھپا ہوا ہے. لیکن ذرا آپ سوچئے دونوں میں بڑا فرق ہے. نیک نامی بدنامی زمین و آسمان کا فرق ہے. اب اسی کے تناظر میں آپ دیکھیں
جب حضرت ابراہیم نے اس عمر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے حضرت اسماعیل کی صورت میں ایک فرزند عطا فرمایا۔ اب کسی بھی انسان کے گھر جب چراغ جلتا ہے تو یقیناً محبت اس کی طرف جاتی ہے۔ آپ بھی جب تک بے اولاد ہیں نا، اولاد کی تمنا ہوتی ہے، جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ آپ کہیں سے آئیں، بڑا اچھا لباس آپ کا ہو، لیکن آپ کا بیٹا آپ کے گھر پر مٹی میں کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ گھر پہنچتے ہیں، بیٹا دیکھا کہ باپ آیا، بیٹا دوڑتا ہوا میلا کچیلا باپ کے گود میں چڑھ جاتا ہے۔ باپ کو کوئی تکلیف نہیں، باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا کپڑا میلا ہو گیا، اس وقت یہ سوچتا ہے کہ میرا جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے ایک باپ کو اپنی اولاد سے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کی محبت بھی حضرت اسماعیل سے کھینچی چلی گئی، لیکن ایسے وقت میں فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ابراہیم تو تیرا خلیل ہے، خلیل تو دوست کو کہتے ہیں، یہ ابراہیم تیرا کیسا خلیل کہ اس کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، اب اس کے دل میں تیری محبت کم پڑ گئی ہے، اسماعیل کی محبت زیادہ ہو گئی، اب وہ اسماعیل کی طرف کھچے جا رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ اعتراض کرنے والا کون؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ابراہیم کو تو خلیل کہتا ہے، ابراہیم کو تو دوست کہتا ہے، وہ تیرا کیسا خلیل؟ جب تک اولاد نہیں وہ تیری طرف لو لگاتا تھا، تجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن جیسے ہی گھر میں ابراہیم کی صورت کا بیٹا ملا، ان کی محبت اسماعیل کی طرف کھنچتی چلی گئی، اب ابراہیم کے دل میں تیری محبت کم ہو گئی۔ جیسے ہی فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ فرماتا، فرشتوں تو میرے خلیل کو دیکھنا چاہتا ہے، کیا تم میرے خلیل کی کھلت کو آزمانا چاہتا ہے؟ اللہ نے حکم فرما دیا، اے ابراہیم، مجھے جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اس کی قربانی چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے پہلے دمبے کی قربانی پیش کر دی، پھر ندا آئی ابراہیم سب سے زیادہ عزیز، پھر اونٹ کی قربانی کر دی، اس کے بعد پھر یہ حکم آیا، اے ابراہیم اس سے بھی زیادہ عزیز، جو تجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز، یعنی تیرے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہیے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک انسان جس کے گھر کوئی اولاد نہیں، 70-80 سال کی عمر میں کوئی چراغ روشن نہ ہوا، صرف ایک چراغ ہی جلا تھا، اللہ نے ایسا امتحان لیا، ابراہیم اسی چہیتے بیٹے کی قربانی۔ ذرا آپ سوچئے، حضرت ابراہیم نے کوئی تعامل نہیں کیا، کچھ جھجک محسوس نہیں کی، یہ نہیں کہا میرے مولا ایک ہی تو چراغ ہے، ایک ہی تو وارث ہے، کسی اور کی قربانی مانگ لے، کچھ اور مانگ لے، نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر گئے اور قربان گاہ لے جا کر گردن لٹا کر گردن پر چھری چلا دی۔ یہ ابراہیم نے دکھایا اور اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں دیکھو، یہ ہے میرا خلیل، ایک طرف بیٹے کی محبت ہے، ایک طرف میری محبت ہے، اور بیٹے کی محبت میری محبت پر غالب نہیں آئی، بلکہ میری محبت میں ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد غور کیجئے، اس میں آپ تھوڑا سا دھیان دیجئے گا کچھ، ایک طرف حضرت ابراہیم نے بتایا رب کی محبت کے سامنے دنیا کی ساری چیزوں کی محبت ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں، وہ چاہے جان سے زیادہ عزیز بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل کو بھی دیکھیے، وہ بیٹا بھی کیسا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا ابا جان، صرف ایک خواب پر بھروسہ کر کے، جو قرآن میں اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ ایسے وقت میں کوئی اور بیٹا ہوتا کہتا ہے ابا جان، خواب تو جھوٹا بھی ہوتا ہے، لوگ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں،
ہوائی جہاز چلانے لگتے ہیں، وقت میں بادشاہ وقت میں فقیر بن جاتے، خواب میں کیا خواب پر بھروسہ کرتے، لیکن نہیں، اس اسماعیل نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے باپ، آپ وہ کر گزریے جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، کوئی زبان پر گلا شکوہ نہیں آئے گا۔ ذرا آپ سوچئے یہ اسماعیل کے اندر یہ طرز ادب آیا کہاں سے تھا؟ اسماعیل کے اندر اطاعت والدین کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ کیوں اپنے باپ کا مطیع فرما بردار ہو گیا؟ اس لیے کہ باپ نے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس دعا کا ثمرہ یہ ظاہر ہوا تھا کہ بچپنے میں بھی حضرت اسماعیل کی گردن پر جب باپ چھری چلنے کو تیار ہوا تو حضرت اسماعیل نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا بلکہ سر کو جھکا دیا اور کہا ہے ابا جان وہ کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا۔ کیا بات، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، کیا بات، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ایک بیٹا جب باپ کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ اسے ذبیح اللہ بنا دیتا ہے، اور ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے ان کی یہ ادا ایک سنت بن کر کے لازم قرار دے دیتا ہے کہ حضرت اسماعیل و ابراہیم کی سنت ہے، لیکن اے مسلمانوں تم ناصاحب نصاب ہو تو تم پر یہ سنت ابراہیمی و اسماعیلی سنت ہی نہیں بلکہ فرض قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب ذرا آپ سوچیں، اس لیے اللہ فرماتا بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ صحابی رسول میرے نبی کی بارگاہ میں گئے، جا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ کا حق میرے اوپر کیا ہے؟ میرے آقا نے بہت مختصر انداز میں جواب دیا تھا، غور کیجئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہما جنتک و نارک، یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اب تمہارے اوپر موقوف ہے کہ تم اپنے آپ کو جنتی بنا لو چاہے جہنمی بنا لو۔ میرے نوجوان بھائیوں ذرا آپ لوگ دھیان دیں، آج کل تھوڑا سا ہمارے آج کل نوجوان بھائی ہے نا، کم عمر میں ہی 15-16 سال کی عمر میں تھوڑا پیسہ کمانے لگتے ہیں نا، باپ بڈھا ہو جاتا ہے بہت جلدی ہی۔ وہ زمانہ تھوڑا پرانا الگ تھا کہ آج کل کے زمانے اس زمانے میں بڑا ڈیفرنس تھا۔ ہم لوگ چھوٹے تھے نا 10-12 سال کی عمر میں صحیح سے لوگ پینٹ نہیں پہننا جانتے تھے، اور آج کل 10-12 سال کے بچے جو ہے کمانے لگتے ہیں، اس لیے ذرا ڈیفرنس آ گیا ہے، اور جیسے ہی جیب میں پیسہ آیا نا سوچ بدل جاتی ہے، پرواز کرنے لگتا ہے، فوراً ہی لگتا ہے کہ اب وہ آسمان میں ہی اڑ کر کے چھوڑے گا۔ اس لیے ذرا آپ دھیان دیجئے گا، میرے آقا نے کیا فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں تمہارے لیے جہنم۔ مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں تو نے ماں باپ کو پایا، ان کی خدمت کی، ان کی دیکھ بھال کیا اور ان کو راضی کر لیا، وہ جاتے جاتے گئے دنیا سے تمہیں دعائیں دے کے گئے، تو یقین مانو تم نے دنیا میں ہی جنت خرید لی۔ اور اگر تم نے ماں باپ کی زندگی پائی، ماں دوائی کے لیے رو رہی ہے، باپ کسی اور چیز کے لیے بے لگ رہا ہے، باپ بستر پر بیٹھا چلا رہا ہے، لیکن بیٹا آیا نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا۔ یہ تو بڈھا کی عادت ہے، روز چلاتا رہتا ہے، اور وہ باپ جاتے جاتے تمہیں سے ناراض ہو کر دعائیں ہلاک کر کے چلا گیا۔ اس دنیا میں ہی تو نے اپنے لیے جہنم کا سودا کر دیا۔ آج آپ دیکھیں 17-18 سال کی عمر تک ہم ماں باپ کی دولت کھاتے ہیں، اڑاتے ہیں، اس دولت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، 500,000 روپے مہینہ باپ سے مطالبہ کرتے ہیں، الٹا دھمکی بھی لے جاتے ہیں، پیسہ نہیں دیجئے گا نا بھاگ جائیں گے، پیسہ نہیں دیجئے گا نا پھانسی لے لیں گے، پیسہ نہیں دیجئے گا نا ڈوب جائیں گے۔ دھمکی دے کر کے جس باپ کی دولت پر تو نے پرورش پائی تھی، کیا اس باپ کی دولت کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟
باپ نے فری میں پیسہ لے کر کے کہیں سے کما کر لایا تھا؟ کیا باپ کو محنت نہیں کرنی پڑی تھی؟ باپ کے بدن سے پسینہ نہیں چکوا تھا؟ باپ نے کہیں جا کر کے دھوپ میں مزدوری نہیں کی تھی؟ انہوں نے بھی محنت سے پیسہ کمایا تھا، لیکن آج تو پیسہ کمانے لگا تو تیرے پیسے کا باپ ہی ہو گیا۔ ایک حدیث پاک آیا، غور کیجئے گا، ایک صحابی رسول ہے، نبی کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا باپ ہے نا، میں پیسہ کما کے لاتا ہوں نا، میرا باپ پیسہ لے لے۔ غور کیجئے گا، میرا باپ پیسہ لے لے رہا ہے، میں بھی صاحب عیال ہوں، بال بچے والا ہوں۔ میرے نبی نے اس انسان کے باپ کو بلایا اور اس سے کہا کہ تیرا بیٹا شکایت کرتا ہے کہ وہ پیسہ کما کر لاتا ہے تو اس سے پیسہ لے لیتا ہے۔ ذرا آپ دھیان دیجئے گا، یہی رک کر ایک بات بتاتا ہوں۔ ہمارے مدرسوں میں ایک کتاب عربی ادب میں پڑھائی جاتی ہے جسے القراءۃ الرشیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک چیپٹر آیا ہے، اس چیپٹر میں ایک واقعہ جو انہوں نے پیش کیا ہے بڑا ایمان افروز ہے۔ اگر آپ سنیں گے نا آپ کے اندر بھی وہ ایمانی قوت پیدا ہو جائے گی۔ ذرا آپ غور کیجئے گا، اس کتاب میں ایک چیپٹر آیا ہے، ایک انسان ہے، اس کا بیٹا اسی طرح آوارہ گردی کرتا گھومتا رہتا ہے، دیکھتا کہ بیٹا کچھ نہیں کرتا ہے، باپ کو غصہ آیا، بیٹا کو پکڑا، ایک فیکٹری میں جا کر بھرتی کر دیا کہ یہ فیکٹری میں تو دن بھر کام کرے گا، شام کو مزدوری ملے گی، پیسہ لا کر کے مجھے دے۔ باپ نے بھرتی کر دیا، اور آپ سب جانتے ہیں باپ سے زیادہ بچے سے تھوڑی ماں کو زیادہ محبت ہوتی ہے، باپ کے بالمقابل ماں کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ماں کو یہ دیکھا نہیں گیا، الگ سے بیٹے کو بلایا، کہا کہ بیٹا تم چلے جاؤ ساتھیوں دوستوں کے ساتھ کھیلنا کودنا، شام ہوگی نا گھر جب آؤ گے باپ کے پاس مت جانا، پہلے میرے پاس آنا، میں مزدوری دے دوں گی، تم جا کے باپ کو دے دینا، کام ہو جائے گا۔ بچہ یہی کیا، گیا کام نہیں کیا، دوستوں کے ساتھ کھیلا کودا، شام کو گھر آیا ماں کے پاس، ماں نے مزدوری دے دی جتنی بنتی تھی، وہ جا کر کے باپ کو دے دیا۔ باپ کا بھی ایک انداز نرالا تھا، وہ پیسہ لیتا تھا کھڑکی سے باہر پھینک دیتا، رکھتا نہیں تھا۔ اسی طرح لگاتار کئی دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ماں کی تھیلی بھی جواب دے گئی، اب ماں کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اب میرے پاس بھی نہیں ہے، اب کام کر ہی لے، اس لیے کہ شام کو آؤ گے میرے پاس بھی پیسے نہیں، باپ مانگے گا کیا کرو گے، آج کام کر ہی لے۔ بیٹا گیا فیکٹری میں کام کرتا، پسینہ بہاتا، بڑی محنت کرتا، کما کر کے پیسہ لایا، اس کے بعد پھر باپ کے ہاتھ میں دیا۔ باپ ہر روز کی طرح وہ پیسہ لے کر کے پھینکنا چاہتا ہے، بیٹا کہتا بجان ٹھہر جائیے، رک جائیے۔ باپ نے کہا کیا بات ہے، روز تو میں پیسہ پھینکتا تھا، کبھی تو نہیں روکتا، کبھی ٹوکتا نہیں تھا، آخر آج کیوں تو روک رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے اے ابا جان روز آپ پیسہ پھینکتے تھے، وہ میری محنت کی کمائی کا نہیں تھا، ماں دیتی تھی آپ پھینک دیتے تھے، آج میری محنت کی کمائی کا ہے، میں نے پسینہ بہا کر پیسہ کمایا ہے، اس لیے روز تکلیف نہیں ہوتی تھی، آج تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، ذرا سوچئے، آج ایک دن آپ نے پیسہ کمایا، آپ کو احساس ہو رہا، درد ہو رہا ہے، روز ماں کے پیسے باپ کے پیسے لٹا رہے ہیں، کوئی درد نہیں ہو رہا ہے، کرکرے کھاتے ہیں، چاؤمین کھاتے ہیں، اور چیزیں کھاتے ہیں، ماں باپ پیسے پر پلتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن کمانے کے لائق ہوئے، ماں باپ نے پیسہ مانگ لیا، مصیبت کھڑی ہو گئی، بیوی ہوگی وہ الگ سے جھگڑا کرے گی، کیا بڑھا بڑھیا روز پیسہ مانگتی رہتی ہے، اس کے چکر میں آپ ماں باپ کو دیں گے کہ بال بچے کو دیکھیں گے، گھر کیسے بنائیں گے، فلاں کام کیسے ہوگا، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ شخص اپنے باپ کے خلاف میرے نبی کی عدالت کا مقدمہ پیش کر دیا۔ میرے نبی نے اس بوڑھے انسان کو بلایا اور پوچھا کہ تیرا بیٹا تیرے خلاف شکایت کرتا ہے۔ اس انسان نے کہا اے میرے آقا ذرا اس انسان سے پوچھے تو صحیح، ان سے پیسہ لے کر میں کرتا کیا ہوں، انہی کی بہنوں پر، انہی کی پھوپھیوں پر، انہی کے بھائیوں پر، انہی پر تو خرچ کرتا ہوں، کہیں جا کر جوئے تاش میں اڑاتا نہیں، بلکہ انہی کے رشتہ داروں، انہی کے عزیزوں پر خرچ کرتا ہوں۔ اتنے میں طائر سدرہ حضرت جبریل امی میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بوڑھے انسان نے کچھ اشعار تیار کیے ہیں، ابھی ان کے کانوں نے بھی وہ اشعار نہیں سنے ہیں،
ذرا آپ ان سے کہیں وہ اشعار سنا دیں. میرے نبی نے فرمایا آپ ذرا وہ اشعار تیار کیے ہیں جو آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنا ہے, ذرا سنا دیں. میرے نبی کی زبان سے جملہ نکلتا ہے, وہ انسان بوڑھا انسان کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی یہی ادا, آپ کا یہی انداز تو ہمارے ایمان کو قوت عطا کرتا ہے کہ ابھی وہ اشعار ابھی میں نے کسی کو سنایا ہی نہیں, یہاں تک کہ اسے تیار کرنے کے بعد خود اپنے نے بھی نہیں سنایا, لیکن آپ کو خبر ہو گئی کہ میں نے اشعار بنائے ہیں. ذرا سنیے گا صحیح. میرے آقا نے جب فرمایا تو انہوں نے وہ شعر عربی زبان میں سنایا جن کا مفہوم یہ ہے, غور کیجئے گا اس کا مفہوم. اے میرا بیٹا جب تو چھوٹا تھا ہم نے تیری پرورش کی, تیری پرورش میں بڑی محنتیں کی, مشقتیں کی, رات جاگ جاگ کر گزاری. جب تو بیمار پڑ جاتا تھا تیری بیماری کی وجہ سے ہم بے چین ہو جاتے تھے, ایسا لگتا تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے کہیں تیری جان نہ نکل جائے, اور اس کا خطرہ یہ محسوس ہوتا تھا وہ تیری جان نہیں میری جان ہے, کہیں میں نہ مر جاؤں. جب بستر پر پیشاب کر دیتا تھا تیری ماں سینے پر لٹاتی تھی, خود گیلے بستر پر سو جاتی تھی. تجھے میں نے پروان چڑھایا اس امید پر جب تو بڑا ہو جائے گا کمانے کے لائق ہوگا تم بڑھاپے کا میرا سہارا بنے گا, بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا, لیکن تو میرے ساتھ ایک باپ جیسا برتاؤ نہ کر سکا کہ جیسے ایک باپ کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے. تو دل میں یہ ارمان جاگا کہ کہیں تو میرے ساتھ ایک پڑوسی ایک ہمسایہ جیسا کہ ایک پڑوسی کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, لیکن وہ پڑوسی جیسا بھی تیرا برتاؤ نہ ہو سکا. جیسے ہی اس بوڑھے انسان کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں, نبی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, نبی کے چہرے پر جلال کے آثار جاری ہو جاتے ہیں. آپ نے اس نوجوان کا گریبان پکڑا اور فرمایا انت و مالک لابی, اے انسان تو اپنے مال پر گھمنڈ کرتا ہے, تو اپنے مال پر فخر کرتا ہے, تو شکایت کرتا ہے کہ تیرا باپ تیرا مال لیتا ہے. سن تو گھر چلا جا, تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے, مال ہی نہیں بلکہ تیری ذات پر بھی حکومت تیرے باپ کی ہے. اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو دنیا میں نہ ہوتا, تیرا باپ تجھے پروان نہ چڑھاتا تو کمانے کے لائق نہ ہوتا, تیرا باپ تیری پرورش نہ کرتا تو آج کچھ بولنے کے لائق نہیں رہتا. گویا کہ تیری زندگی پر تیری کمائی پر تیرے ماں باپ کا احسان ہے, اس لیے اگر تو اپنی کمائی سے کچھ ماں باپ کو دے دیتا ہے کبھی مت یہ سوچنا کہ ہم نے اپنا پیسہ ماں باپ کو دیا ہے, بلکہ یہ سوچنا یہ پیسہ تو ماں باپ کا ہی تھا, میں نے ماں باپ کو دے دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرات. اب ذرا غور کیجئے, ماں باپ کا پیسہ اسی کے حوالے کیا, لیکن اللہ کا کرم دیکھیے ماں باپ کا پیسہ ماں باپ کو ہی ہم دیتے ہیں, لیکن اس کا صلہ اللہ عطا فرماتا ہے. باپ راضی جنت کا دروازہ کھل گیا, ماں راضی جنت میں ٹھکانہ مل گیا, اسی کا سامان اسی کو دیے, بدلے میں اللہ نے جنت کا پروانہ. اور کیا چاہیے, بس یہ تو فضیلت ہے, ثواب ہے. اور صرف ایک بات بتاؤں کہ ماں باپ کو ناراض کرنے کا وبال کیا ہوتا ہے, اس کے بعد بات ختم ہوتی ہے. ایک شخص ماں باپ کا موتیوں فرما بردار بڑا خدمت گزار ہے, لیکن ہمیشہ جب حج کے ایام آتے ہیں ان کے دل میں شوق جاگتا ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت, خانہ کعبہ کا طواف کر لوں, لیکن ماں بوڑھی ہے, بیٹے کو اجازت نہیں دیتی. ماں نے کہا بیٹا نہیں, اگر تو حج کو چلا جائے گا میری دیکھ بھال کون کرے گا, میری خدمت کون کرے گا, میری تیمارداری کون کرے گا, میرا خیال کون رکھے گا. ماں جب یہ بات کہتی بیٹا رک جاتا. کئی سال ایسے ہی ہوا, لیکن ایک سال اس نے دل میں ٹھان لی کہ آج میں جا کر ہی رہوں. ماں کو اطلاع دیے بغیر, خبر دیے بغیر وہ چپکے سے نکل گئے. ان کا نکلنا تھا, ماں کو خبر ہوتی کہ بیٹا چلا گیا. ماں کی زبان سے جملہ نکلتا ہے, مولا میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے, تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے. اللہ
ماں کی زبان سے جملہ نکلا. اتفاق کی بات ہے وہ انسان سفر میں نکل گیا. چلتے چلتے شام ہوئی, ایک گاؤں میں مسجد نظر آئی. کہا چلو اسی مسجد میں رات گزار لیتے ہیں, پھر صبح سفر شروع کریں گے. مسجد میں گئے. مسجد کے پڑوسی جو تھا اس کے گھر اتفاق سے اس دن چور آ گیا. جیسے چور چوری کرنے آیا, گھر والا بیدار ہو گیا, شور مچایا, چور کا پیچھا کیا. چور بھاگتا ہوا مسجد کے دروازے پر گیا اور غائب. لوگوں نے کہا رہے ابھی تو مسجد کے دروازے پر آیا, چلو مسجد میں دیکھتے ہیں یہی چھپا ہوگا. لوگ مسجد میں تلاش کرنے گئے تو دیکھا کہ کونا میں ایک انسان ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے. لوگوں نے سوچا یہ کوئی عابد وابد نہیں, کوئی نمازی نہیں ہے, یہ چور ہے. بچنے کے لیے ڈھونگ کر رہا, اس لیے اس کو پکڑا, بادشاہ کے پاس پہنچا دیا اور کہا بادشاہ سے کہ یہ چور ہے. بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائے, پیر کاٹ لیے جائے, آنکھ نکال لیا جائے. جو اس زمانے کے اعتبار سے چور کی سزا تھی, اس لیے کہ یہ انسان بنی اسرائیل کے زمانے کا تھا. اس زمانے کے اعتبار سے جو چور کی سزا تھی, حکم دے دیا ہاتھ کاٹ لیے جائے, پیر کاٹ لیے جائے, آنکھ نکال لی جائے. بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ بھی کاٹ لیا گیا, پیر بھی کاٹ لیا گیا, آنکھ بھی نکال لی گئی. اس کے بعد اعلان کر دیا گیا, اے لوگوں سنو, یہ چور کی سزا ہے, یہ چور کی سزا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ لیے گئے, اس کے پیر کاٹ لیے گئے, اس کی آنکھ نکال لی گئی. لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے کیا, لا تقولوا ظالم, لا تقولوا ظالم بل قولوا ھذا جزاء الطواف مکہ بلا اذن. یہ مت کہو کہ یہ چور کی سزا ہے, بلکہ یہ کہو یہ سزا ہے اس شخص کی جو خانہ کعبہ کا طواف ماں کی اجازت کے بغیر. کیا دل سے آواز نکلی, کیا کہا, یہ مت کہو کہ یہ چور کی سزا ہے, بل قولوا ھذا جزاء من قصد طواف مکہ بلا اذن به. یہ کہو یہ سزا اس انسان کی ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہے. ذرا غور کر کے دیکھیے, خانہ کعبہ کا طواف کوئی غلط کام نہیں ہے, بلکہ خانہ کعبہ کا طواف تو برکت کا کام ہے. بلکہ ہمارے علماء تو یوں فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑی اور انسان جو دعا کرتے اللہ دعا قبول فرمائے. ماشاءاللہ. خانہ کعبہ مسجد حرام وہ جگہ جہاں انسان ایک وقت کی نماز پڑھ لے 1,00,000 نماز کا ثواب مل جائے. وہی مدینہ شریف جہاں انسان ایک وقت کی نماز پڑھ لے 50,000 نماز کا ثواب مل جائے. ایسی جگہ جانے والا ماں کی اجازت کے بغیر جاتا ہے تو اس کو اللہ ایسی سزا میں گرفتار کرتا ہے, اس کے ہاتھ بھی کاٹ لیے جاتے ہیں, اس کے پیر بھی کاٹ لیے جاتے ہیں, اس کی آنکھ بھی. اللہ اکبر. جب لوگوں کو اس انسان کی حقیقت معلوم ہو گئی کہ یہ چور نہیں ہے, یقیناً اللہ کا نیک بندہ ہے, تو لوگوں نے اسے اٹھایا, اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ دیا. اور کیجئے گا, گھر کے دروازے پر چھوڑا. اب آواز لگاتا ہے کوئی اندر, کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہوں, کچھ کھانے کو دے دے. آواز لگاتا ہے, گھر سے آواز آتی ہے, ذرا آگے آ جاؤ تاکہ دروازے کے قریب آ جاؤ کہ میں کھانا بڑھا دوں. اس انسان نے کہا اے مائی میرے پاس پیر نہیں ہے, میں آگے نہیں آ سکتا. اس انسان پھر اندر سے آواز آئی ذرا ہاتھ ہی بڑھا دو, کہ میرے پاس ہاتھ بھی نہیں ہے, اب تم ہی باہر آ جاؤ. اس عورت نے کہا نہیں, تو میرے لیے غیر محرم ہے, ہم تیرے سامنے نہیں آ سکتے. اس انسان نے کہا اے مائی اس کا بھی خطرہ نہیں ہے, میرے پاس آنکھ بھی نہیں ہے. وہ بوڑھی عورت جب یہ بات سنتی ہے, ہاتھ میں روٹی لے کر کے باہر آتی. اس نے اپنے بیٹے کو پہچانا نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. ایسی کیفیت میں کون پہچانے کہ جس کا بیٹا گھر سے صحیح سالم گیا, جس کے ہاتھ پیر آنکھ صحیح ہوں, لیکن دروازے پر ایک لنگڑا لولہا لنجا اندھا آدمی. کیسے کوئی تصور کر سکتا کہ میرا بیٹا ہے. اس ماں نے روٹی کو سالن میں بھگویا, بیٹے کے منہ میں رکھا. ماں تو نہیں پہچان سکی, لیکن اس انداز سے بیٹے نے پہچان لیا یہ کھانا کھلانے والی کوئی اور نہیں. جیسے ہی بیٹے نے یہ انداز سے پہچانا کہ ماں
میں کوئی اور نہیں، تیرا بیٹا۔ جب بیٹا کی آواز ماں نے سنا، ذرا آپ سوچو ماں بیٹے کی کیفیت کیا تھی۔ اس وقت ماں کے دل پر گزری کیا؟ ماں نے کہا مولا جب میرے بیٹے کی یہ کیفیت ہو گئی ہے، اب ہم دونوں زندگی نہیں چاہتے، ہم دونوں کو موت دے دے۔ اللہ نے موت دے دی۔ ذرا آپ سوچو کیا اس سے سمجھ میں آتا ہے؟ آج ہم ماں باپ کو گالی دیتے، گالی تک ہی نہیں بلکہ ہمارے بچے تو نشے کی عادت میں دھکا تماچا مار پیٹ سب کرتے۔ ذرا آپ سوچو کیسے اس باپ کو جس نے آپ کو پال پوس کے کھڑا کیا، کیسے اس باپ کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں جس باپ کا احسان آپ کے اوپر ہے۔ اگر وہ باپ محنت جھیل کر مشقت برداشت کر کے آپ کو بڑا نہ کیا ہوتا تو آپ کھڑے ہونے کے لائق نہ ہوتے۔ اس لیے تہیہ کیجئے، یہ ماں باپ میرے جنت ہیں، کبھی جنت کو بھگایا نہیں جاتا بلکہ جنت کو قریب کیا جاتا ہے، جنت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں اپنی روزی کی، اپنی کمائی کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، ایک حصہ راہ خدا یعنی غریب فقیر مسکین کے لیے، اور ایک حصہ اپنے ماں باپ کے لیے رکھیں۔ یہ آپ اپنی کمائی کا حصہ بنا لیں کہ جو بھی میں کماؤں گا مولا تو 10 روپے ہی روزی دے گا نا، اس کے میں 3 پارٹ کروں گا، ایک اپنے بال بچوں کے لیے رکھوں گا، ایک محتاج غریب فقیر جو بھی آئیں گے اس کے لیے، ایک اپنے ماں باپ کے لیے۔ یقین مانیے آپ اپنی اس روزی کے 3 حصے کر لیں گے، ماں باپ بھی آپ سے خوش ہوں گے، دروازے پر آنے والا سائل بھی خوش ہوگا، بال بچوں کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ جب ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہوگی تو ہر طرف سے آپ کے لیے دعائیں برکت آئیں گی، آپ کے لیے خوشحالی کی دعا آئیں گی۔ جب ہر طرف سے دعائیں آئیں گی اللہ آپ کی روزی میں بھی برکت دے گا، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی قبر کو جنت بنا دے گا، میدان محشر کی پریشانی سے بچا دے گا، جہنم سے بچا کر کے جنت کا پروانہ۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟ بس یہی کچھ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مزاج بدلیے، اپنے آپ کو جو ہم بڑا سمجھتے ہیں وہ چھوڑیے، یہ ہٹائیے انا، میں ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، یہ ہٹا دیجیے۔ صرف ان اللہ، اللہ وہ ایک ہے، باقی ہم عاجز ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے عرش اعظم سے بھی بلند فرما دے، اور جسے چاہے تحت الثری سے بھی زیادہ ذلیل کر دے۔ بس یہ کام کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ مل کے ایک مرتبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔